الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ آپ یوں سمجھیں کہ دین کے اندر احتیاط کے اوپر ایکسٹریم کوشن کے ساتھ عمل کرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ یہ تقوی ہم دنیا کے معاملات میں روزمرہ زندگی میں اپلائی کرتے ہیں، اپنے عام کام کاج کے اندر ہم احتیاط کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہی احتیاط کا معاملہ اگر دین کے اندر ہو تو اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کی کوئی انٹرنیشنل فلائٹ ہے تو ایئرپورٹ 3 گھنٹے پہلے جانا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ 4 گھنٹے پہلے چلا جاتا ہے۔ تو اس کے رشتہ دار پوچھتے ہیں بھئی جانا تو 3 گھنٹے پہلے تھا، تم 4 گھنٹے پہلے کیوں چلے گئے؟ تو وہ کہتا ہے واقعی انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے جانا تو 3 گھنٹے پہلے ہوتا ہے، ٹو بی آن دا سیف سائڈ میں اضافی 1 گھنٹہ پہلے چلا گیا۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کاروبار کے لیے، کسی بزنس ڈیل کے لیے، مثال کے طور پر اس کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہو تو وہ اپنے ساتھ احتیاطاً 1.5 لاکھ روپے رکھ لیتا ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، 1.5 لاکھ کیوں رکھ لیا؟ کہتا ہے ٹو بی آن دا سیف سائڈ، ہو سکتا ہے مجھے ضرورت پڑ جائے، تو میں نے 1.5 لاکھ روپے رکھ لی۔ سفر کے دوران اگر سفر 1-2 دن کا ہے تو عام طور پر 1 جوڑا کافی ہوتا ہے لباس کا، تو وہ بندہ احتیاطاً 1 جوڑا اور رکھ لیتا ہے، کہتا ہے ٹو بی آن دا سیف سائڈ میں نے 1 جوڑا اور رکھ لیا۔ تو زندگی کے اندر عام روزمرہ کے کاموں کے اندر ہم بہت احتیاط کا معاملہ کرتے ہیں، ہمیں نقصان نہ ہو جائے، ایکسٹریم کوشن کا معاملہ کرتے ہیں۔ بس یوں سمجھیں اگر دین کے اندر، عبادت کے اندر انسان ایکسٹریم کوشن اختیار کرے تو اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ احتیاط کا معاملہ کرے، عبادت میں بے احتیاطی نہ کرے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ ساری زندگی اس کی پاکیزگی کے اندر گزرے۔ تقوی کا جو حاصل ہے، جو نچوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی ساری زندگی پاکیزگی کے اندر گزرے۔ چنانچہ ایک انسان کی زندگی میں عموماً 3 سٹیجز آتی ہیں، ایک اس کا بچپن، ایک اس کی جوانی اور ایک اس کا بڑھاپا۔ اب لائف عام طور پہ انہی 3 سیگمنٹس کے اندر ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ بچپن تو انسان کا کھیل کود میں اور چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے اندر گزر جاتا ہے۔ بڑھاپا انسان کو تکالیف کے اندر، ذوف کے اندر، دردوں اور تکالیف کے اندر گزرتا ہے۔ اب یہ جو مڈل پارٹ ہے نا، جوانی، یہ ہے گولڈن پیریڈ، یہ لائف کا سب سے بہترین حصہ ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں الگ سے سوال کریں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ
سوال و جواب ہوں گے ڈائریکٹ. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری. تو پوری لائف کا آڈٹ ہوگا، یوں سمجھ لیں، احتساب ہوگا کہ بتائیں کیا 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 آپ نے. اب حالانکہ لائف کے اندر بلوغت کے بعد، بالغ ہونے سے پہلے تو شریعت لاگو نہیں ہوتی، لیکن بالغ ہونے کے بعد کا پیریڈ، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، سب آ گیا. لیکن اگلا کویشچن بڑا عجیب ہے. اگلا کویشچن یہ ہوگا کہ بتاؤ جوانی کس کام میں گزاری. پتہ چلتا ہے کہ جوانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا خاص سوال بھی ہوگا اس زمین میں. یہ ایسے ہی جیسے آپ کے والد صاحب نے آپ کو بازار سے کوئی چیز لانے کے لیے کہی، تو ایک آپ کو 100 روپیہ دیا کسی چھوٹے سے کام کے لیے، اور ایک بڑا نوٹ 5000 روپے دے دیا کہ جاؤ اس کو بینک میں جمع کرواؤ. تو جب آپ واپس آئیں گے تو وہ 100 روپے کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ کیا کیا لیا اور کیا بچا، لیکن فوراً پہلا سوال ہوگا وہ 5000 کا کیا کیا. وہ بڑی نعمت ہے، بڑی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی زندگی کا کویشچن بھی کریں گے کہ زندگی کس کام میں گزاری، اور جوانی کا الگ سے کویشچن کریں گے. جوانی میں عام طور پر کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں. ینگسٹرز کو جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ان کے اپنے زندگی کے مقاصد ہیں، پڑھائی ہے، ایجوکیشن ہے. وہ اپنے لیے کوئی لائن سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے بزنس کرنا ہے، جاب کرنی ہے، کوئی ڈگری کرنی ہے. ایک تو یہ مسائل ہیں. تو یہ تو سب پازیٹیو چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں. جوانی ہی کے اندر انسان کو کسی قابل ہو جانا چاہیے تاکہ اس کی باقی زندگی کے معاش کا مسئلہ حل ہو جائے. مسلمانوں کو فائنینشلی بھی سٹرونگ ہونا چاہیے، کیونکہ جس بندے کی فائنینشیل پوزیشن سٹرونگ ہو وہ دنیا میں سر اٹھا کے جیتا ہے. آپ دیکھ لیں آج دنیا کے نقشے پر وہ قومیں سر اٹھا کر جیتی ہیں جنہوں نے نہ کسی کا قرضہ دینا ہے اور نہ کسی سے بھیک مانگنی ہے. وہ سر اٹھا کے جیتے ہیں. تو اس لیے ایک سبب کے درجے میں، رازق اللہ کی ذات ہے، لیکن سبب کے درجے میں انسان کو اور نوجوان کو اپنے مستقبل کو پلان کرنا چاہیے، اور بہت اچھا پلان کرنا چاہیے. ایک تو یہ پازیٹیو کام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نیگیٹو چیزیں، یا یوں سمجھے جو ریزسٹنس اس کو ہوتی ہے، جو مزاحمت ہوتی ہے، جو رکاوٹ ہوتی ہے اور اس کا راستہ روکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہی آج کا مضمون بھی ہے. جیسے میں نے کہا بچے کی ضروریات بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. اس کو ایک پلاسٹک کا بال مل جائے اس کے لیے کافی ہے، ایک بیٹ مل جائے کافی ہے، کھانے کے لیے ایک چاکلیٹ مل جائے اس کے لیے کافی ہے. لیکن جب یہی بچہ جوانی کے اندر قدم رکھتا ہے تو کھیل کود کے علاوہ اس کے جسم میں ایک نئی ریکوائرمنٹ پیدا ہو جاتی ہے، ایک نئی باڈی نیڈ پیدا ہو جاتی ہے. اس کی ایک نئی اشتہا، ایک نئی شہوت بیدار ہوتی ہے. اب اس کو کمپلیٹ کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو وہ طریقہ جو اللہ نے بتایا، جو جائز ہے، حلال ہے، کہ نکاح کر لو، نکاح کے ذریعے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو. اور جو اس نکاح والے راستے پر، حلال راستے پر نہیں آتے، پھر وہ دوسری آپشن پر جاتے ہیں جس کو ہم غلط راستہ کہتے ہیں، چوری کا راستہ کہتے ہیں. اس کی پہلے مثال سمجھ لیں. ایک شخص کو بھوک لگی ہوئی ہے. اب بھوکے کو کھانا چاہیے. اگر اس کو کہیں سے حلال کھانا نہیں ملے گا تو وہ چوری کر کے کھائے گا. کیوں؟ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے، انسان کی ایک فطری ضرورت ہے. اس کو نہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. ہاں، اس کو حلال اور صحیح طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ ایک شخص کو بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ اس کو کہیں بھی 1000 دانے کی تسبیح پکڑو اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دو. وہ کر لے گا، اس کو سکون بھی ملے گا،
لیکن پیٹ کا سگنل تو اس کو آتا رہے گا نا. تو کہے گا جناب میں نے آپ کا بتایا ہوا ذکر کر لیا لیکن بھوک تو لگی ہوئی ہے, پیٹ کو تو روٹی چاہیے. آپ اس کو کہیں بھی آپ 40 نفل پڑھ لیں, وہ پڑھ لے گا, لیکن سگنل تو کہیں اور سے آ رہا ہے, وہ تو تنگ کرتا رہے گا اسے. بالکل اسی طرح جب نوجوان کے اندر شہوت بیدار ہوتی ہے تو تقوی تو اس نے اختیار کرنا ہے, چوری نہیں کرنی, اور جب تک حلال ذریعہ نہ ملے روزے رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نوجوان صحابہ کو یہ طریقہ بتایا کہ اگر تم نکاح نہیں کر سکتے تو تم روزے رکھو. روزہ رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ جسم میں غذا کم جاتی ہے تو میٹابولزم کم بنتا ہے, فیول اور انرجی کم ہوتی ہے, تو اتنا زور نہیں ہوتا شہوت کا جتنا ایک پیٹ بھرے شخص کو ہوتا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں بتائیں. ایک جو بڑی اہم چیز ہے وہ بتایا کہ نظروں کی حفاظت کرو. نظروں کی حفاظت جو بندہ نہیں کرتا تو یہ بے احتیاطی اس کے اندر بار بار اس آگ کو جلانا شروع کر دیتی ہے, اگنائٹ کرتی ہے. یہ ایسے ہی جیسے پٹرول کسی بوتل میں تھا اور اس کو ماچس دکھا دی, اب وہ تو جلے گا, بھڑکے گا. تو ایک یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ کے اپنے آپ کو پاکیزہ کرے اگر نکاح کی آپشن موجود. اولاً تو یہی ہے کہ نکاح کر لے. اگر بالفرض نکاح نہیں کر سکتا تو پھر روزے رکھے اور اپنی نظروں کی اور اپنے اعضاء کی حفاظت کرے. اس سے یہ ہوگا کہ وہ چیز سپریس ہو جائے گی, ختم تو نہیں ہوگی لیکن وہ دب جائے گی, سپریس ہو جائے گی. چنانچہ بچوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. بچے نا بالکل سفید کاغذ کی مانند ہوتے ہیں, جیسے ایک وائٹ پیپر پہ آپ جو لکھنا چاہیں لکھ دیں. اگر پیرنٹس اچھی چیز نہیں لکھیں گے تو معاشرہ اس پیپر پہ کوئی غلط چیز لکھ دے گا, پھر اس کو مٹا کے صحیح چیز لکھنا ہے بڑا مشکل کام ہے. بچے ہمیشہ کاپی کرتے ہیں, بڑوں کو کاپی کرتے ہیں. چونکہ پیرنٹس سب سے زیادہ سامنے ہوتے ہیں تو بچے پیرنٹس کو فالو کرتے ہیں, کاپی کرتے ہیں. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کو اچھی چیز سکھائیں. اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ اس کو یہودی, عیسائی, نصرانی بنا دیتے. بائی نیچر ہی از کلوز ٹو اسلام, لیکن گائیڈنس غلط مل جاتی ہے. اس کے ماں باپ اس کو کہتے ہیں بیٹا یہ پتھر کا بنا ہوا بت ہے, یہ ہمیں رزق دیتا ہے, یہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے, سجدہ کرو اس کے آگے. تو یہاں بچے کی فطرت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو پیرنٹس جو ہیں یہ پہلا رول پلے کرتے ہیں بچوں کی ٹریننگ کے لیے. بالخصوص بچوں کی پاکیزگی کی جو تربیت ہے نا, یہ والدین کی ذمہ داری ہے. حضرت نے ایک عجیب واقعہ بتایا. فرمانے لگے ایک بچی تھی بہت چھوٹی عمر کے اندر, وہ فحاشی کے کاموں میں مبتلا ہوئی, ایڈلٹری کے کاموں میں مبتلا ہوئی. تو کہنے لگے ہم نے اس کو سمجھانے کے لیے اس سے کاؤنسلنگ کی اور اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کی تو عمر بہت چھوٹی ہے, یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس بچی نے عجیب بات بتائی. وہ کہتی ہے میں بہت چھوٹی تھی کہ جب میرے ماں باپ میری آنکھوں کے سامنے آپس میں پیار محبت کے معاملات کرتے تھے, میں دیکھتی تھی, مجھے اس وقت سے اس چیز کے اندر, اس کام کے اندر اٹریکشن نظر آنی شروع ہو گئی. تو آج کل ماں باپ پرہیز نہیں کرتے, احتیاط نہیں کرتے, سمجھتے بچہ چھوٹا ہے. اچھا یہ یاد رکھیں بچہ چھوٹا تو ہے لیکن کتنے چھوٹے بچے کی سینسز الائیو ہو جاتی ہیں, اس کو سمجھیں. اسلام نے اس کا کیا کانسیپٹ سمجھایا. ابھی بچہ پیدا ہوا ہے, دنیا میں آیا ہے, ابھی یہ 1 گھنٹے کا بھی نہیں ہے. کیا فرمایا, اس کے ایک کان میں اذان دے دو, دوسرے کان میں اقامت دے دو. بچہ ہے, سینس لیس ہے, بھئی اذان دینے کا اس کو کیا فائدہ, اس نے کون سی جگہ نماز پڑھنی ہے. نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ بچے کا برین چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو گیا ہے, اسی لیے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دلوائی جاتی ہے.
ہاں بچہ چھوٹا اس حساب سے ہے کہ ابھی بول نہیں سکتا، اس لیے ماں باپ بعض کا پرہیز نہیں کرتے، احتیاط نہیں کرتے، اپنے میاں بیوی والے تعلقات بچے کے سامنے شروع ہو جاتے ہیں، اور بچہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بول نہیں سکتا، لیکن اس کی میموری میں ہر چیز جاری ہوتی ہے۔ چنانچہ عجیب عجیب واقعات سامنے آئے۔ ایک گھر کے اندر نا چھوٹے چھوٹے آرنامنٹس، کانوں کے ٹاپس اور چھوٹے چھوٹے زیور چوری ہو رہے تھے، اور گھر والے پریشان تھے کہ بھی ہمارے گھر سے چیزیں چرا کے لے کے جاتا کون ہے، اور وہ کچھ سالوں سے پریشان تھے اس ضمن میں۔ کوئی کہتا تھا آسیب ہے، جنات اٹھا کے لے جاتے ہیں، کوئی کہتا تھا خادمہ یہ کام کر رہی ہے، پریشان رہتے تھے۔ ان کا اپنا بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا، بولنے کے قابل ہوا، تو اس نے کہا کہ یہ جو زیورات ہیں نا وہ اس سوراخ کے اندر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے کہا آپ دیکھ لیں۔ خیر وہ چھوٹا سا سوراخ تھا، بل تھا، اس کو جب توڑا تو واقعی سارے آرنامنٹس جو ہیں زیورات اس کے اندر سے نکلے۔ تو پوچھا بیٹا آپ کو کیسے پتا اس کے اندر ہے؟ تو کہنے لگے مجھے بچپن کا یاد ہے، نہیں میں بہت چھوٹا تھا، میں دیکھتا تھا ایک چوہا اس طرح چیزیں اٹھا کے نا اس کے اندر لے کے جاتا تھا۔ تو اس وقت یہ بہت چھوٹا تھا، بول نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی میموری میں یہ چیز موجود تھی۔ تو بچے بہت چھوٹی عمر کے اندر چیزوں کو میمورائز کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک عجیب واقعہ سامنے آیا کہ ایک بچہ جب کچھ بڑا ہوا تو اس کے والدین نے ارادہ کیا کہ اس کو مدرسے میں قرآن حفظ کرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اس کو جب مدرسے میں بھیجا حفظ کرنے کے لیے تو والد آتا جاتا رہتا تھا کچھ عرصے بعد بچے کی پروگرس لینے کے لیے۔ تو اس کے استاد نے بتایا کہ عجیب بات ہے آپ کے بیٹے کے بارے میں کہ 4 سپارے اس نے قرآن کے ایسے یاد کر لی جیسے پہلے سے یاد تھے، میں بس پڑھاتا گیا اور اس کو سب کچھ یاد تھا، اور باقی سپاروں میں یہ نارمل ہے، جیسے عام بچوں کی سپیڈ ہے ویسے اس کی سپیڈ ہے۔ خیر والد گھر آیا، ماں نے پوچھا ہاں جی بچے کی کیا پرفارمنس ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بچہ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن استاد نے یہ عجیب بات بتائی ہے کہ 4 سپارے تو ایسے اس نے یاد کر لی جیسے پہلے سے یاد تھے، اور باقی سپاروں میں وہ نارمل ہے۔ تو ماں نے کہا کہ اس رات سے میں پردہ اٹھاتی ہوں، اصل بات یہ ہے کہ میں 4 سپاروں کی حافظہ ہوں، اور میں جب یہ بہت چھوٹا تھا میں اس کو دودھ پلاتی تھی تو میں اپنے قرآن پڑھتی رہتی تھی، دہراتی رہتی تھی، وہ اس کے کان میں اس کی میموری میں جا رہا تھا۔ تو یہاں تک آپ کو یہ بات عرض کرنی تھی کہ بچہ چھوٹا ہے، بول نہیں سکتا، لیکن وہ ہر چیز کی ریکارڈنگ کر رہا ہے، ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے۔ لہٰذا بہت چھوٹے بچے کے سامنے بھی کوئی نیگیٹو معاملات نہ کریں جو اس کی آئندہ آنے والی زندگی کے اوپر اثر انداز ہو۔ اس لیے بچوں کے لیے بری صحبت بہت خطرناک ہے۔ اب بری صحبت کا کانسیپٹ بھی بدل گیا، زمانہ بدلا تو چیزیں چینج ہو رہی ہیں۔ پہلے بری صحبت کیا ہوتی تھی کہ بچہ گھر کی 4 دیواری سے باہر نکل گیا، گلی محلے کے اندر بڑی عمر کے لڑکے یا بڑی عمر کے آدمیوں کے ساتھ مکس اپ ہوا تو ان لوگوں نے اس بچے کے مائنڈ کو پالیوٹ کر دیا، اس کے ذہن میں ایسی باتیں ڈال دیں، اس کو کوئی گندی گالیاں سکھا دیں، یا اس کو وہ باتیں سکھا دیں جو اس کی ایج سے ابھی بہت دور تھیں۔ تو کہتے تھے کہ بچے کو بری صحبت نے خراب کر دیا، تو یہ تو ذرا پرانے وقتوں کی بات ہے۔ اب جو بری صحبت ہے وہ 4 دیواری کے اندر موجود ہے، اور اس کی طرف عام طور پہ والدین کا دھیان نہیں ہوتا۔ والدین خاص طور سے والدہ، چونکہ اس نے اپنے دن بھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، ہانڈی پکانی ہے، صفائی کرنی ہے، کپڑے دھونے، اس کے لیے جو سب سے ایزیسٹ پاسبل وے ہوتا ہے نا بچے کو قابو کرنے کا، وہ بچے کو اسکرین کے اوپر کارٹون لگا دیتی ہے اور بچہ اس کے آگے بیٹھا رہتا ہے، اور ماں اپنے کام کر لیتی ہے، سوچتی ہے چلو آڑے لگا ہوا ہے۔ ماں نے کبھی اس بات کو نہیں سوچا کہ وہ بچہ جو اتنا شرارتی تھا، اتنی چھلانگیں لگا رہا ہے، ادم مچا رہا ہے، تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، اسکرین کے سامنے آتے ہی دم سے خاموش ہو کر کیوں بیٹھ گیا؟ سوچنے کی بات کیوں؟
ہی از ریسیونگ سم تھنگ، ہی از ریکارڈنگ سم تھنگ. بچہ اس اسکرین کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، اور اب وہ لرننگ موڈ میں چلا گیا. اب وہ ہر چیز کو لرن کر رہا ہے اسکرین سے. اب وہ اسکرین سے اچھا مواد آ رہا ہے یا غلط آ رہا ہے، وہ سب اس کے اندر جا رہا ہے. میڈیا کے ذریعے بچوں کی غلط تربیت ہو جاتی ہے. میں اس وقت میڈیا کو اوور آل غلط نہیں کہہ رہا. میڈیا از جسٹ لائک اے ٹول. یہ ایک اوزار ہے. یہ ایسا ہی جیسے گھر میں کچن نائف ہوتا ہے، آپ اس سے سبزیاں کاٹیں، گوشت کاٹیں، بہت فائدہ مند ہے. لیکن اگر اسی سے خدا نہ خواستہ کسی کو جان سے مارنا چاہیں تو جان سے بندہ چلا جائے گا. اسی طرح گھروں کے اندر حفاظت کے لیے اسلحہ رکھا ہوتا ہے، بہت اچھی چیز ہے حفاظت کے لیے، لیکن خدا نہ خواستہ مس ہینڈل ہو جائے تو گھر کے اندر اپنا ہی گھر کا فرد کوئی فوت ہو جاتا ہے. تو میڈیا از جسٹ لائک اے ٹول، لیکن اس کے جو نیگیٹو اثرات ہیں اس سے بچوں کو اور نوجوانوں کو بچنا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے. آپ کو ایک فوڈ فار تھاٹ دیتا ہوں. کبھی آپ نے سوچا کہ انٹرنیٹ دن بدن سستا کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ سوچنا چاہیے نا. آخر پیچھے کون سا ہاتھ ہے جو اس چیز کو دن بدن سستا کر رہا ہے؟ اب تو سنا ہے کہ ماشاءاللہ پنجاب کے کچھ ایریاز میں گورنمنٹ نے انٹرنیٹ فری زون بنائے ہوئے ہیں. وہاں چلے جائیں تو ویسے ہی فری میں فیض آنا شروع ہو جاتا ہے. آخر کون ہے اس کے پیچھے؟ آپ کو کبھی کسی خیر خواہ نے گھر میں آ کے دروازہ نوک کر کے آپ کی فیس ادا کی کہ بیٹا آپ کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں آپ کی سیمسٹر فیس لے لیں؟ دی کبھی؟ آٹا ملک میں نہیں ہے. کبھی کسی نے آپ کو آٹا دیا، گھی دیا، دالیں دی، پٹرول دیا؟ سوچنے کی بات ہے کہ یہ آخر انٹرنیٹ ہی اتنا سستا کیوں کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے ان کا پورا ایجنڈا ہے، پوری ان کی پلاننگ ہے، کئی سالوں کی ورکنگ ہے. ان کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ یہ اس جال میں پھنس جائے، انٹرنیٹ میں پھنس جائے تو پھر ہمارے قابو آ جائے گا. پھر انہوں نے پہلے اس کو سستا کیا، پھر یقین دہانی کرنے کے لیے کہ بھئی ہر بندہ اس کو استعمال کرے. بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکولز کے اندر ہوم ورک دینا شروع کر دیا انٹرنیٹ کے اوپر. جی آپ کی اسائنمنٹ ہے. 4تھی کلاس کا بچہ، 5ویں کلاس کا بچہ، جی آپ انٹرنیٹ کے اوپر ہوم ورک کر کے لائیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ بچہ ایک دفعہ لائن پہ چڑھے، آگے ہمارے قابو آ جائے گا. تو میرے شیخ اکثر اس کو کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ نہیں ہے، اس کی اصل ٹرانسلیشن ہے انٹر دی نیٹ. نیٹ کہتے ہیں جال کو، جال میں داخل ہو جاؤ، بس آگے پھر ہم آپ کو کیچ کر لیں گے. پٹری پہ چڑھو صحیح، آگے اسٹیشن ہمارا ہی آئے گا. تو چھوٹا بچہ ہو یا نوجوان ہو یونیورسٹی کا، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اس لائن پہ ایک دفعہ ڈالیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں کیا برائی ہے؟ ٹیکنالوجی ہے، نالج کا ایک سمندر ہے، اس میں کیا نقصان ہے؟ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ میڈیا ایک ٹول ہے، اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں. لیکن اگر وداؤٹ گائیڈنس اس کو استعمال کیا جائے تو اکثر اس کا مس یوز ہوتا ہے. اکثر لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اس سے، لیکن ینگسٹرز کے اندر چونکہ گائیڈنس نہیں ہوتی تو اکثر اس کا مس یوز ہوتا ہے. اب اس کے لیولز ہیں، اتنے لیولز ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ بچوں کی جو ویڈیو گیمز ہیں، ان ویڈیو گیمز کی ڈیزائننگ سے پہلے اسپیشل سائیکیٹرسٹ ڈاکٹرز کو ہائر کیا جاتا ہے جو سائیکالوجی کو جاننے والے، اور ان کو اپنا ایجنڈا دیا جاتا ہے کہ جی ہم بچوں سے یہ کروانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بچوں کے اندر یہ 5-10 چیزیں آ جائیں. اس کی پلاننگ کے بعد گیم ڈیزائن ہوتی ہے، اور وہ ٹارگٹس آج ان کو عجیب ہو رہے ہیں. بظاہر تو ماں سمجھتی ہے کہ بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، اس میں کیا نقصان ہے، یا کارٹون دیکھ رہا ہے، اس میں کیا نقصان ہے. ہاں یہ فرسٹ سٹیج ہے، یہ فرسٹ لیول ہے. تو کچھ لیولز میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. فرسٹ لیول جو ہوتا ہے یہ کارٹون اور موویز کا ہوتا ہے. یہ ون وے ہے، بچہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، صرف اسکرین پہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے، انٹریکٹ نہیں کر رہا اس کے ساتھ، صرف دیکھ رہا ہے.
تو یہ ون وے ہوا. اس سے ہوتا ہے کہ بچے کو اسکرین دیکھنے کی عادت پڑتی ہے، اور آج کل تو اسکرین دیکھنے کی اتنی عادت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے موبائل ان سے لے لیں، زمین پہ لیٹ جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، ادھم مچا دیتے ہیں، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن صرف اسکرین کا اتنا ان کو اب کریز ہو چکا ہے کہ اسکرین دیکھنے کی عادت اتنی ہو چکی ہے کہ وہ آتے ہی گھر اکثر والد کا موبائل لے لیتے ہیں یا والدہ کا موبائل فوراً نکال لیتے ہیں. تو یہ ان کا فرسٹ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بچے کو اسکرین کی عادت پڑے، چونکہ یہ ان کا دروازہ ہے جہاں سے انہوں نے اپنے ٹھکانے پہ پہنچانا ہے. تو کارٹون اور فلمیں یہ فرسٹ لیول ہے جس میں صرف دیکھنا ہوتا ہے. لیول 2 ویڈیو گیمز ہیں. ویڈیو گیمز کے اندر بچہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور انٹریکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. اس کے پاس کچھ کنٹرولز ہوتے ہیں اور گیم میں آنے والے کریکٹرز کے ساتھ بعض کا وہ ڈائلاگ شیئر کر رہا ہوتا ہے، ان کے کہنے پہ کچھ کمانڈز پوری کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سیکنڈ لیول ہے، یہ دوسرا لیول ہوتا ہے. اور اس میں بچے کے دماغ میں بہت ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں. یہ ایک بہت طویل مضمون ہے، میں شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ بچے ان چیزوں کو دیکھ کے ان کی اصل زندگی کے اندر اس کے اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں. کہاں تک کہ بچہ ایک سپورٹس کار کی گیم کھیلتا ہے، اس کے بعد جیسے ہی اس کو گاڑی ملتی ہے تو وہ بھگاتا ہے، اس کو بہت ہائی سپیڈ پہ بھگاتا ہے، اور پھر کتنی ہی قیمتی جانیں اس میں ضائع ہو چکی ہیں. کیونکہ گیم میں تو ٹکر لگتی کچھ بھی نہیں ہوتا، بچے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ریئل میں بھی ٹکر لگ جائے گی کچھ نہیں ہوگا. لاشعور میں یہ چیز چلی جاتی ہے کہ مجھے ایک سیکنڈ چانس مل جائے گا، لیکن اکثر دیکھنے میں آیا کہ قیمتی جان ضائع ہو جاتی. دنیا نے ایک اس کا عملی نمونہ دیکھا بلو ویل کی شکل میں، بلو ویل گیم کی شکل میں. اب تو بہت مشہور یہ بات ہے کہ اس میں بچوں کے ساتھ انٹریکشن کیا گیا، ان کو مختلف کمانڈز دی گئیں، اور کرتے 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 فائنل سٹیج کے اوپر جا کے سیوسائیڈ کرنے کا ان کو کہا. کسی کو کہا چھت سے چھلانگ مار دو، کسی کو کہا کہ پیٹرول اپنے پہ چھڑک کے آگ لگا لو. اور وہ بچے سائیکولوجیکلی اتنا انوالو ہو چکے تھے اس گیم کے اندر کہ کئی بچوں نے، پوری دنیا کے اندر یہ واقعات مختلف ملکوں میں آئے کہ بچوں نے یہ انسیڈنٹس کیے. تو یہ لیول 2 ہوتا ہے. لیول 3 پھر ہوتا ہے کہ بھی گیم سے نکل کر اب کوئی لائیو ریئل پرسن کے ساتھ رابطہ ہو جائے، چیٹنگ سٹارٹ ہو جائے. اس کے لیے پھر سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ویڈیو کالز ہیں. یہ اس سے نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے کہ اب کوئی ریئل پرسن ہے، اور عموماً عام طور پر اپوزٹ سیکس ہی ہوتا ہے. لڑکوں کے لیے لڑکیاں، لڑکیوں کے لیے لڑکے. یہ اٹریکشن ہوتی ہے کہ اچھا جی میرا رابطہ ہو گیا ہے، بات چیت ہو رہی ہے. سٹارٹ میں نارمل بات چیت ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ اپنے مطلب کی طرف چلے جاتے ہیں. چنانچہ چوتھا سٹیپ جو ہے، چوتھا لیول جو ہے نا، وہ پھر پریکٹیکلز کا ہوتا ہے. اب تک تو جو کچھ دیکھا یا انٹریکٹ کیا اور لائیو پرسن کے ساتھ چیٹنگ کی، چوتھی سٹیج پر جا کر پھر پریکٹیکلی اس بچے کے اندر کچھ عادات نمودار ہوتی ہیں. مثلا سب سے پہلے اس کا باڈی لینگویج اور چلنے پھرنے کا، کھڑے ہونے کا سٹائل چینج ہوتا ہے. اس کا جو فیوریٹ کریکٹر ہوتا ہے نا، چاہے کارٹون میں ہو، چاہے مووی میں ہو یا گیم میں ہو، وہ بے اختیار اس کو کاپی کر رہا ہوتا ہے. اسی کی طرح ہاتھ ہلاتا ہے، اسی کی طرح چلتا ہے، اسی کی طرح بعض اوقات کوئی مخصوص آواز نکالتا ہے. یہ پہلا چینج آتا ہے بچے کے اندر. دوسرا چینج، بچے کی زبان چینج ہوتی ہے. ایبیوزو لینگویج شروع کر دیتا ہے. جیسی لینگویج اس نے سنی ہوتی ہے میڈیا میں، وہ لینگویج عام زندگی میں استعمال کرنی شروع کر دیتا ہے. حالانکہ اس قسم کی لینگویج نہ والد بولتا ہے نہ والدہ بولتی ہے، لیکن بچے نے وہاں سے سیکھ لیا ہے. اس کے بعد پریکٹیکل چیزوں کے اندر جیسے ریش ڈرائیو کرنا، گاڑی کو تیز چلانا، لوگوں کو ہٹ کرنا. اس کے بعد اسموکنگ شروع ہوتی ہے، پھر فرینڈشپس ہوتی ہیں، پھر ڈیٹنگ کی سٹیج آتی ہے، اور اس کے بعد پھر بڑے جرائم شروع ہوتے ہیں، نارکوٹکس اینڈ ڈرگز. چونکہ میڈیا کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ شو کی جاتی ہیں کہ یہ ہائی جینٹری اور ہائی لیول کے لوگوں کا کام ہے.
تو اس کے اندر ایک اٹریکشن نظر آتی ہے کہ اچھا میں ٹرائی تو کروں آخر کیا چیز ہے. اس کے بعد پھر بچوں کے جو کہ خرچے پورے نہیں ہوتے تو پھر وہ چوری ڈکیتی کی طرف جاتے ہیں. اسی کے اندر پھر بعض کا قتل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ سیریل کلر بن جاتے ہیں. یہ ایکسٹریم ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ سب اس ٹریک پہ چلتے ہیں، لیکن یہ اسٹیپ وائز میں نے بتایا کہ جس کے اوپر گائیڈنس نہ ہو، پیرنٹس کی نظر نہ ہو، صرف بری صحبت اس کو ملے، میڈیا کی بری صحبت جس کو ملے، کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہو، تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ اس لیول تک پہنچ جاتا ہے. آج کل تو ایسی گیمز ہیں، بتانے والوں نے بتایا، کہ جس کے اندر کرائے کا قاتل بنایا جاتا ہے. کہتے ہیں جی اس میں بندے مارنے کے پیسے ملتے ہیں. اب بظاہر لگتا ہے کہ بچہ گیم کھیل رہا ہے، جی گن اینڈ شوٹنگ والی گیم کھیل رہا ہے، لیکن کیا ہے بچے کو پتہ ہے مجھے ٹاسک ملا ہے کہ فلاں بندے کو میں نے مارنا ہے اور مجھے اتنے ڈالرز ملیں گے، فلاں کو مارنا ہے اتنے ملیں گے. اس سے بچے کا ذہن بن جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی ایک کاروبار ہے، اور اس طرف بچے کو ایک ٹریک نظر آتا ہے کہ اچھا یہ جو کرائے کا قاتل بننا ہے یہ بھی ایک کام ہے جو کہ کرنا چاہیے. آپ یوں سمجھ لیں کہ جس بچے کو پیرنٹس کی نگرانی نہ ملے تو آہستہ آہستہ جیسے کوئی گڑھے میں سلپ ہوتا کھڈے میں گر جاتا ہے نا، تو یہ سلولی اینڈ گریجولی کچھ سالوں کے اندر یہاں تک پہنچ جاتا ہے. آخر سوچنے کی بات ہے کہ ایک لڑکی اپنے ماں باپ کا آرام دہ گھر چھوڑ کر کیوں بھاگ جاتی ہے؟ کیا اس کو تکلیف ہوئی؟ کیا وجہ ہوئی؟ کوئی نہ کوئی بندہ ہے اس کا ذہن سازی کر رہا ہے، کسی کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے، اس کو بتا رہا ہے کہ تم تو قید ہو، تم تو اپنے گھر میں جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہو، تمہیں آزادی ہونی چاہیے. لہٰذا وہ اپنے مطلب اور مقصد کی خاطر اس کو سہانے خواب دکھاتا ہے اور گھر سے نکلنے کی ترغیب دیتا ہے. ورنہ نہ یہ بات اس کو باپ نے سکھائی، نہ ماں نے سکھائی، نہ بہن نے سکھائی، نہ بھائی نے سکھائی، نہ وہ جس اسکول میں جاتی ہے اسکول والوں نے سکھائی. تو سوچنے کی بات ہے کس نے سکھائی؟ یہ وہی بری صحبت ہے جو آج چار دیواری کے اندر موجود ہے. اچھا اس کا سولوشن موجود ہے، اس کا حل موجود ہے خاص طور والدین کے لیے، کہ بچے کو بالکل آپ میڈیا سے ڈپرائیو کر دیں. یہ آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے کہ آپ بالکل میڈیا اس سے لے لیں، یہ پاسبل نہیں ہے. تھا کسی زمانے میں جب یہ سٹارٹ ہوا تھا، لیکن اب فی زمانہ ممکن نہیں رہا. اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ پیرنٹس بچوں کو یہ ڈیوائسز دیں، لیکن جگہ اور وقت یہ پیرنٹس کی مرضی کی ہو. ایک ٹائم دیں کہ اس ٹائم سے اس ٹائم آپ یوز کریں گے، اور جگہ بتائیں. یہ نہیں ہے کہ اس کا کمپیوٹر یا اس کا انٹرنیٹ کنیکشن اس کے پرائیویٹ روم میں آپ نے دیا ہوا ہے. اس کو اوپن لاؤنج کے اندر جہاں کوئی نہ کوئی گزرتا ہے وہاں پر اس کو یہ ڈیوائسز دیں کہ بیٹا آپ نے استعمال کرنا ہے، کالج کا کام کرنا ہے، بالکل کریں، کس نے منع کیا ہے، لیکن یہاں کریں، بند کمرے میں نہیں کرنا. تو پلیس، ٹائم اور میڈیا اگر پاسبل ہو تو، چونکہ میڈیا کے اندر بھی اب بہت زیادہ اویئرنیس آ چکی ہے. ایسے براؤزرز ہیں جس کے اندر پیرنٹل کنٹرولز ہیں، جو والدین اس کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس میں لاکس اینڈ پاسورڈز لگ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسری سائٹس نہیں کھل سکتی. تو آپ بچے کو چیزیں خود استعمال کروائیں، خود بتائیں. جیسے والدین بچے کو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ کیمیکلز ہیں گھر میں، یہ خطرناک ہیں، ان سے کیڑے مارتے ہیں، اس کو خود نہیں پیتے، اس کا نقصان ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ بچے کو ڈرائیونگ سکھاتے ہیں تو بتاتے ہیں بیٹا سگنل نہیں توڑنا، کسی کو گاڑی ہٹ نہیں کرنی. اسی طرح میڈیا کا پازیٹیو یوز آپ بچوں کو خود سکھائیں، بجائے اس کے کہ بچے کے حوالے کر دیں اور پھر مسلح پکڑ لیں کہ یا اللہ میرے بچے کی حفاظت فرما. اب کیسے حفاظت ہوگی؟ اب تو وہ کفار کے ہاتھ چڑھ چکا، اب تو وہ اس نیٹ کے اندر پھنس چکا، لہٰذا اب تو اس کا بچنا مشکل ہے. یاد رکھیں کہ جب نوجوان اس ٹریک پر چلتا ہے تو اس کی جوانی برباد ہو جاتی ہے. اس کے اثرات جوانی کے اندر بھی ہوتے ہیں
اور جیسے ہی یہ بڑھاپے کے اندر قدم رکھتا ہے تو اس کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ عام طور پہ والدین سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، بڑا صابریل ہے، شادی کی بات نہیں کرتا، جب ہم کہیں گے پھر شادی کرے گا۔ ان کو نہیں پتا کہ وہ کتنی شادیاں کر چکا ہے۔ ہمیں تو بعض بچیوں کے بارے میں پتہ چلا یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، اور انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ہم شادیاں کر چکی ہیں، ہمارے والدین کو اب تک خبر نہیں ہے، انہوں نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ تو اس کا خیر ایک سولوشن یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے ملک میں کچھ خیر خواہ ہوں اور اسلامی ذہن کے لوگ ہوں تو یونیورسٹی ضرور بنائیں، لیکن لڑکوں کی الگ ہو، لڑکیوں کی الگ ہو، وہ بھی پڑھیں، پڑھائی سے کس نے منع کیا، لیکن انوائرمنٹ ایسا نہ ہو۔ کیوں؟ مسلمانوں کا معاشرہ اور کافروں کا معاشرہ، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب بات کو سمجھیے، اسلام نے عورت کو مکمل پردے کا حکم دیا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک۔ کتنا پردہ کہ عورت اگر گھر سے باہر نکلے تو ایسی خوشبو بھی نہ لگائے جو پھیلنے والی ہو، کہ اگر عورت پیچھے سے کسی مرد کے گزر جائے تو اتنی خوشبو ہو کہ وہ مڑ کے دیکھے کون گزرا ہے، اور اس کی توجہ اس عورت کی طرف ہو جائے۔ اس سے بھی منع کر دیا۔ عورت کو ایسا زیور پہن کے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا جس کی آواز ہو، کہ اس کی آواز کی وجہ سے نامحرم مرد اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اس سے بھی منع کر دیا۔ اور تو اور آپ دیکھیے اسلام میں پردے کا کتنا کانسیپٹ ہے کہ مسجد ہے، نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، باوضو ہیں، قبلہ رخ ہیں، ترتیب کیا ہے؟ مرد آگے، بچے ان کے پیچھے، اور سب سے آخر میں عورتیں۔ اگر عورتوں نے مسجد جانا ہے، نماز پڑھنا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جایا کرتی تھی، رمضان کے اندر بھی اور دنوں میں بھی نماز کے لیے جاتی تھی، تو اس کی ترتیب یہ تھی کہ عورتیں پیچھے سے آ کر پیچھے کھڑی ہو جاتی، اور جیسی نماز ختم ہوتی پیچھے سے نکل جاتی۔ اب دیکھیے اسلام نے پردے کا کانسیپٹ کہاں تک دیا۔ بالفرض عورتوں میں کوئی حافظ قرآن ہے، اس کو قرآن یاد ہے، اور امام صاحب جو مرد ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن میں غلطی ہو گئی۔ اب اصول کیا ہے کہ امام صاحب سے قرآن پڑھنے میں کوئی خطا ہو جائے تو پیچھے سے لقمہ دیتے ہیں، ان کی کریکشن کرتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے لقمہ کیسے دیا جاتا ہے؟ کوئی آیت بولی جائے گی، جو آیت غلط پڑھ دی ہے اس کو صحیح پڑھا جائے گا۔ تو یہ تو ہے مردوں کے لیے۔ اب سنیے عورتوں کے لیے کیا حکم ہے۔ اگر عورتوں میں سے کوئی حافظ قرآن ہے اور اس نے اس بات کو کیچ کر لیا ہے کہ امام صاحب سے خطا ہو گئی ہے، لیکن نماز کی حالت میں اس عورت کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی آواز میں آیت کو تلاوت کرے۔ کیوں؟ جو مرد نماز کے اندر کھڑے ہیں ان کا دھیان اس کی آواز کی وجہ سے اس کی طرف ہو جائے گا، لہٰذا اس عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے ایک ہاتھ کے اوپر دوسرے ہاتھ کو ٹیپ کرے، ایسے ایک آواز نکالے۔ اگر اس آواز سننے سے امام صاحب کو پتہ چل جائے تو ٹھیک، نہیں تو نماز تو 3 آیات اگر صحیح پڑھ دیں تو ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ عورت اپنی زبان سے اپنی نسوانی آواز میں اس کو تلاوت کرے۔ یہ آواز بعض کا بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ میں آپ کو اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک شخص کا ماشاءاللہ اب تو توبہ طائب ہو چکا، شادی شدہ ہے، بچے ہیں اس کے، لیکن اپنی جوانی کا وہ قصہ سناتے ہیں کہ بھی میں کسی کمپنی میں تھا، تو وہاں ہمارا مختلف کمپنیوں کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ ایک کمپنی میں جب ہم کال کرتے تو آگے سے ایک ان کی سیکٹری وہ کال اٹھاتی اور بڑی خوبصورت آواز تھی اس کی۔ تو کہنے لگے کہ بھئی چند دفعہ جب کال ریسیو کی تو آواز اتنی اٹریکٹیو تھی کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے حور پری کو ضرور دیکھنا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں ارادہ کر کے اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے گیا اس آفس میں۔ خیر کہنے لگے جب میں آفس میں داخل ہوا تو ریسیپشن پر دیکھا ایک بڑے گہرے رنگ کی موٹی سی خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا لگتا ہے کہ وہ جس کو میں دیکھنے آیا ہوں وہ چھٹی پہ ہے،
تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں اس آفس میں آپ ہی ہوتی ہیں یا کوئی اور خاتون ہوتی ہیں؟ تو کہنے لگے جب وہ بولی نا تو اس کی آواز سے میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے جس کو میں دیکھنے آیا ہوں. تو کہنے لگے میں نے توبہ استغفار کی اور میں وہاں سے نکل گیا. تو آواز سن کر پٹری سے اترے تھے، ماشاءاللہ شکل دیکھ کر واپس پٹری پر آ گئے. تو یہ آواز بعض کا اتنی خطرناک ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہ حکم دے دیا کہ آپ جب پردے کے پیچھے سے کلام کریں تو اپنی آواز میں نرمی اختیار نہ کریں. کیوں؟ تاکہ وہ بندہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے جس کے دل میں مرض ہے. اس کو قرآن نے مرض کہا، قرآن نے اس کو بیماری کہا ہے. جو آواز سنی خوبصورت اسی کے دل دادا ہو گئے، جو شکل خوبصورت دیکھ لی اسی کے پیچھے چل پڑے. تو یہ ایک بیماری ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضروریات کو صرف پورا کرنے کا حکم دیا ہے. جو رہنے کی جگہ ہے وہ تو جنت ہے. اللہ تعالیٰ وہاں نعمتیں دیں گے، وہاں انعامات دیں گے، وہاں اپنی اصل بیوی کے علاوہ حوروں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نعمت دیں گے. لیکن دنیا کے اندر پرہیز ہے، بس جو حلال ہے وہی جائز ہے. یہاں تک فرما دیا بھئی کسی کی اگر شہوت ایک کے بعد کنٹرول نہیں ہوتی وہ 2 نکاح کر لے، 2 سے نہیں ہوتی 3 کر لے، 3 سے نہیں ہوتی 4 کر لے. یہاں تک اجازت دے دی، لیکن ناجائز تعلقات بنانے کی قطعاً اجازت نہیں دی. لہٰذا ایک مرد کا عورت سے جو ریلیشن شپ ہے اسلام کے اندر، وہ سنیے، یا نام دیا ماں کا، بہن کا، بیٹی کا اور بیوی کا. اس کے علاوہ عورت کے ساتھ یعنی جو قریبی ہیں، خالہ وغیرہ کو چھوڑ کے جو قریبی ریلیشن شپ ہیں، اس کے اندر یہی نام ہے. آج کفار کی معاشرت عام ہو جانے کی وجہ سے گرل فرینڈ کا بھی نام ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا. اس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. گرل فرینڈ سے دور کی بات، آپ اندازہ کریں جس لڑکی سے نکاح ہونے والا ہے، منگنی ہو گئی، جس کو ہمارے معاشرے میں منگیتر کہتے ہیں. منگیتر اس نوجوان کے لیے 100% حرام ہے، نامحرم ہے، جب تک نکاح نہیں ہو جاتا. آج تو منگیتر سمجھ کے ہی ماشاءاللہ سیر سپاٹے ہو رہے ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کو حلال سمجھتے ہیں. کہتے جناب ہماری نیت صاف ہے. بھائی شریعت نے آپ کی نیت کا اعتبار نہیں کیا. منگیتر حرام ہے جب تک نکاح نہ ہو جائے. اور اب یہ چیزیں زیادہ آگے چلی گئیں. زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے، آج سے 40 سال پہلے منگیتر کا کانسیپٹ کیا تھا؟ بڑوں کے درمیان میں بات ہو جاتی تھی، نہ لڑکے کو پتہ ہوتا تھا نہ لڑکی کو پتہ ہوتا تھا. بڑوں کے درمیان میں تعلق ہو گیا، بات ہو گئی، تو وہ کہتے تھے ہم نے آپ کی لڑکی کو مانگ لیا. تو یہ لفظ وہاں سے منگیتر نکلا ہے کہ منگ ہو گئی، مانگ لیا. اب بڑوں میں ایک وعدہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے بچوں کی شادی کریں گے. بس اب نہ لڑکے کو کچھ پتہ ہے نہ لڑکی کو کچھ پتہ ہے. جب نکاح ہوتا تھا اس وقت اطلاع ہوتی تھی. اب تو منگنی کے لیے بھی لڑکا بھی ساتھ جا رہا ہے، لڑکی لڑکے ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر لیں اچھی طرح. تو یہ سب حرام ہے. ہمارے حضرت نے ایک عجیب بات کی. حضرت نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ جو لو میرج ہے یہ کیوں ناکام ہوتی ہے؟ حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ دنیا کی سب سے کامیاب ترین شادی لو میرج ہونی چاہیے. کیا وجہ؟ بھئی 1 سال 2 سال 3 سال ایک لڑکی کو اچھی طرح دیکھ لیا، انڈرسٹینڈ کر لیا، اس کی عادتوں کا پتہ چل گیا، 1-2 سال ایک دوسرے سے گپ شپ رہی، غصے میں بھی پیار میں بھی ہر انداز دیکھ لیا، تو اب تو یہ آئیڈیل کپل ہونا چاہیے. لیکن لو میرج کامیاب نہیں ہوتی، بڑی مشکل سے سال چلتی ہے، 6 ماہ 1 ہفتہ. حضرت کے پاس ایک کیس آیا، 1 رات میں طلاق، لو میرج تھی. حیران ہو گئے.
تو ہمیں اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ عقل تو کہتی ہے کہ سب سے آئیڈیل شادی لو میرج ہونی چاہیے، تو پھر یہ چلتی کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو، ایک نوجوان صحیح نیت کے ساتھ، اس کی نیت خراب نہیں ہے، صحیح نیت کے ساتھ ایک لڑکی کے ساتھ 2 سال تک تعلق رکھتا ہے، بات چیت کی، دیکھا یا چھو لیا، جو کچھ بھی اس کا معاملہ رہا، 1-2 سال اس کا تعلق رہا اور پھر اس نے نکاح کر لیا اسی سے. لیکن فرمایا یہ جو 2 سال اس کا اس لڑکی کے ساتھ تعلق رہا، جو ناجائز تھا، گناہ تھا، نہ اس لڑکے نے استغفار کی نہ اس لڑکی نے استغفار کی، لہٰذا اس گناہ کی نحوست اب ان کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اس کی طرف کسی کا خیال ہی نہیں گیا کہ بھئی آپ کی نیت اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن چانس والی بات ہے نا. 2 سال آپ کسی کے ساتھ رہے، اس کی زندگی برباد کر دی، آپ نے کہا مجھے پسند نہیں آئی، آپ کسی اور طرف چلے گئے، تو لڑکی تو برباد ہو گئی. اس لیے شریعت نے کہا کہ نوجوانوں کا آپس میں ملنا جلنا اس کی اجازت نہیں ہے، بڑوں میں بات ہو جائے، منگنی کی اتنی حیثیت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ نحوست ہوتی ہے جس کا اثر پھر ان کی اگلی زندگی پہ پڑتا ہے اور بالآخر لو میرج ناکام ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے معاشرے میں تو پردے کا یہ کانسیپٹ ہے، یہ ہے اسلام. اور جو یورپینز ہیں ان کے یہاں پردے نام کی کوئی چیز نہیں، بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ. کتنی آزادی. حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت کسی جس فیکٹری میں انجینئر تھے، تو کہنے لگے وہاں انہوں نے ایک مشینری خریدی، تو باہر سے اس کا ایک انجینئر آیا اس مشین کو سیٹ کرنے کے لیے. تو کہنے لگے اس کو شیڈیول سے کچھ زیادہ دن لگ گئے اس مشینری کو سیٹ کرنے میں. تو کہنے لگے وہاں ہمارے جو پاکستانی لڑکے تھے انجینئر، وہ ذرا ان سے گپ شپ کرتے انگلش میں. تو کہتے ہیں اس سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے پیچھے کوئی انتظار نہیں کر رہا، آپ کو کچھ دن زیادہ لگ گئے یہاں پر؟ تو اس نے کہا کہ بھئی نہیں، وہ میری گرل فرینڈ تھی، لیکن اب ظاہری بات ہے مجھے دن زیادہ لگ گئے یہاں، تو وہاں وہ کسی اور کے ساتھ اس نے تعلق کر لیا ہوگا. تو کہنے لگے ہمارے جو نوجوان انجینئر سے بڑے حیران ہوئے. میں نے کہا اچھا، وہ آپ کا انتظار بھی نہیں کیا اس نے یا نہیں کرے گی؟ تو کہنے لگے اس وقت اس نے ایک عجیب بات کہی. اس نے کہا لسن، ہمارے ملکوں کے اندر عورت کی کیا حیثیت ہے، کیا ویلیو. کہتے ہیں ویمنز آر لائک بسز، اف یو مس ون یو گیٹ آن ٹو اندر ون. کہتے ہیں ہمارے ملک میں عورت کی مثال بس کی طرح ہے، آپ سٹاپ پہ کھڑے ہیں، ایک بس آ گئی، مس ہو گئی، کوئی بات نہیں، اگلی پہ چڑھ جانا، اس میں کیا مسئلہ ہے. کہتے ہیں ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے. اتنا آزادانہ ماحول کہ جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ، اور پھر اس سے جنسی بیماریاں، معاشرت کا جو ڈس بیلنس ہوتا ہے. بھائی وہ کہتے ہیں نا جب مارکیٹ میں دودھ ملتا ہے تو کون بھینس پالنے کی ہیڈک سر پہ لے گا، نکاح کیوں کریں گے؟ اور ایسا ہی ہے، اب وہ نکاح نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جب ہمیں آزادی حاصل ہے، ہم اپنی ضرورت کو جب چاہیں پورا کر لیتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے نکاح کرنے کی اور اتنی حیثیت لینے کی کہ اس کی ذمہ داری لیں، اس کے بچوں کی ذمہ داری لیں، کیا ضرورت پڑی ہے اس کی؟ تو اب وہ شادیوں سے آزاد ہو چکے ہیں، شادیاں نہیں کرتے، کچھ دنوں کے لیے ساتھ رہ لیتے ہیں پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں. یہ ان کے معاشرے کی چیز ہے، ہمارے معاشرے کی چیز نہیں ہے. چنانچہ یورپ کے ملک کی ایک عجیب کارگزاری سامنے آئی کہ یورپ کے ایک ملک نے ورلڈ بینک سے قرضہ مانگا. یہ لانگ ٹرم لونز ہوتے ہیں، 50 سال 100 سال اس کی واپسی ہوتی ہے قسطوں کے اندر. تو انہوں نے قرضہ مانگا، تو ورلڈ بینک بھی ایسے قرضہ نہیں دیتا، وہ پورا اسٹڈی کرتے ہیں اس کو کہ یہ کتنے عرصے میں کریں گے اور کیسے واپس کریں گے. تو یورپ کے اس کنٹری کو ورلڈ بینک نے ریفیوز کر دیا، جی ہم آپ کو یہ 50 سالہ لون نہیں دے سکتے. تو ریزن کے اندر انہوں نے لکھا کہ ہم نے آپ کے ملک کو اسٹڈی کیا، جس حساب سے آپ کی پاپولیشن ختم ہو رہی ہے، انہوں نے کہا ہمارے حساب سے 50 سال بعد آپ کا وجود ہی نہیں ہوگا.
ہمارے پیسے کون واپس کرے گا؟ کیونکہ آپ کے یہاں تو شادیاں نہیں ہو رہی، بچے پیدا نہیں ہو رہے، اس پروپورشن سے نہیں پیدا ہو رہے، اس لیے آپ کی تو آبادی دن بدن ڈکلائن کی طرف ہے۔ خیر یہ تو آگے اتنے سارے ٹاپکس ہیں اسی سے ریلیٹڈ کہ پھر جب انسان اپنی شہوت کو جوانی کے اندر غلط جگہ استعمال کر لیتا ہے تو نکاح کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس کو صحیح طرح استعمال نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سزا ہوتی ہے۔ اب اس کے اپنے بیوی کے ساتھ تعلقات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ مسائل در مسائل چلتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیر خواہ ہیں، انہوں نے یہ باتیں خیر خواہی میں ہمیں سمجھائی ہیں کہ تم اس فحاشی کے کام سے دور رہو، اس برائی کے کام سے دور رہو، اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہے، نقصان ہے۔ چنانچہ یورپ والوں کا ذکر کیا کرنا، مسجد میں بیٹھے ہیں، گندگی کا ذکر کیا کرنا، بس یوں سمجھ لیں کہ وہ جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی نا، کوئی حد نہیں ہوتی، کوئی لمٹ نہیں ہوتی، جب کوئی قوم لمٹ لیس ہو جاتی ہے تو پھر ان کے حالات جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ پہلے وہ عورت مرد کے معاملے میں آزاد تھے، پھر انہوں نے کہا اس سے تو ہمارا جی بھر گیا، پھر وہ مرد کے معاملے میں، عورت کے معاملے میں مبتلا ہوئے، اس کے بعد پھر وہ جانوروں کے ساتھ مبتلا ہو گئے۔ تو ان کا تو کوئی آخری لمٹ ہی نہیں ہے کہ جہاں جا کر وہ رکیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، جو عقل کے اوپر چلتے ہیں، عقل کے پیچھے، ان کا انجام یہی ہوتا ہے، اور پھر جو بیماریاں ان کو لگتی ہیں، اللہ کی پناہ۔ اس لیے ان لوگوں کا ذکر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک قوم کا ذکر میں ضرور کرنا چاہوں گا جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے اندر جتنی سابقہ قوموں کے قصے اور واقعات ہیں، یہ صرف وہ سٹوریز نہیں ہیں جو بچوں کو سلانے کے لیے سنائی جاتی ہیں، یہ عبرت کے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں سنائے؟ ہر قوم کی احوال سنائے اور ان کے اندر جو برائیاں تھیں وہ سنائی ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ آخری امت ہے، اللہ کی پیاری امت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ وہ مسٹیکس نہ کرے جو پہلی امتیں کر چکی ہیں۔ چنانچہ جس قوم نے ناپ تول کے اندر کمی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بری عادت کو ڈیفائن کی ہے، قرآن میں بتایا ہے کہ ان کے اندر یہ بری عادت تھی۔ جنہوں نے ناشکری کی، اللہ نے بتایا کہ میں نے ان کو اس لیے نیست و نابود کر دیا، اس لیے ان کو تباہ کر دیا کہ یہ ناشکری کرتے تھے۔ جس قوم کے اندر تکبر تھا، فرعون، حامان وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا۔ چنانچہ ایک قوم گزری ہے، قوم لوط، جو کہ فحاشی کے اندر اور گندگی کے اندر بہت ایکسٹریم پر جا چکی تھی۔ عجیب بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہر غلط کام کرنے والی قوم کو ہلاک کر دیا، لیکن جتنا غصہ اس قوم کے اوپر تھا، اس سے زیادہ غصہ ہم نے قرآن کریم کے اندر کہیں نہیں دیکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ جب ہمارا امر آ گیا، ہمارا حکم ان کے اوپر آ گیا، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کے اوپر کی سطح کو نیچے کر دیا، ان کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور یہ نہیں کہ صرف ان کو الٹا کر دیا، ان کے اوپر جہنم سے پتھر برسائے گئے۔ کیوں؟ اس میں غور کرنے کی بات ہے۔ دیکھیں، ایک ہے فحاشی کا کوئی کام کرنا، بالفرض ایک نوجوان کسی بند کمرے کے اندر کوئی گندگی فحاشی کا کام کرتا ہے، یہ غلط ہے، لیکن وہ توبہ استغفار کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن اب ذرا سوچئے کہ اس فحاشی کے کام میں پوری قوم شامل ہو چکی ہے۔ اب پوری قوم شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب اس کو جائز سمجھتے ہیں، سب اس کو حلال سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بوڑھے بھی شامل کہ جو اس کو کرنے پر قادر نہیں ہے، وہ بھی اس کو جائز اور صحیح سمجھتے ہیں۔ ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بری سزا دی۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا کہ ایک ہے فحاشی کے کام بند کمرے میں تنہائی میں کرنا، اور ایک ہے فحاشی کے کام پوری قوم کا مل کر کرنا، جیسے
ویلنٹائن ڈے، یہ ایک عشق معشوقی کے نام کا ایک دن رکھا ہوا ہے. اس میں ناجائز تعلقات جن کی آپس میں فرینڈشپس ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو گفٹس دیتے ہیں، پیار محبت کے تحفے دیتے ہیں اور زناکاری کے کام کرتے ہیں. اگر میں اس کو سیدھے لفظوں میں نام دوں تو یوں سمجھ لیں یہ زناکاری کرنے کا عالمی دن منایا جاتا ہے. پہلے تو یہ بیماری ہمارے ملک میں نہیں تھی، لیکن اب بغیر سوچے سمجھے لاشعوری طور پر دیکھا دیکھی، میں نے کہا تھا نا بچے ایک دوسرے کو کاپی کرتے ہیں، دیکھا دیکھی اس چیز کے اندر پوری قوم شامل ہو رہی ہے. آپ حیران ہوں گے پوری قوم کیسے شامل ہو رہی ہے. پوری قوم سے یہاں مراد ہے کہ اکثر لوگ ہمارے امپورٹرز جو مال منگواتے ہیں اس دن کے لیے خاص طور سے لال رنگ کے کپڑے، لال رنگ کے جوتے، لال رنگ کے ربن، لال رنگ کے غبارے منگواتے ہیں. ہمارے اسٹیشنری والے لو گریٹنگز کے کارڈز، ہارٹ شیپس کے کارڈز اسٹیشنری اسپیشلی امپورٹ کرتے ہیں، منگواتے ہیں، یہ بھی شامل ہو گئے. اس دن اگر بندے کو نکلنے کا ضرورت پڑ جائے، پچھلے سال مجھے بچوں کو چھوڑنے کے لیے جانا تھا، میں نکلا تو حیران ہو گیا کہ سڑک کے اوپر جگہ جگہ لال رنگ کے ہارٹ شیپ کے غبارے اتنی کثرت سے لوگ بیچ رہے تھے. مستقل استغفار پڑھتا رہا کہ یہ تو پوری قوم اس میں لگتا ہے شامل ہو گئی ہے. پھول بیچنے والے اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جی ہاں اس دن لال رنگ کے پھول بہت بکتے ہیں، بکری خوب ہوگی، زیادہ پھول پرووائڈ کرو. تو ایک ہیں وہ لوگ جو اس گندگی کو کرنے والے ہیں، اور ایک قوم کے وہ لوگ ہیں جو خود تو نہیں کرتے، سپورٹس کرنے والے ہیں. تو ایسی قومیں کہ جو ایک گناہ اور فحاشی کے کام میں قوم کے اکثر لوگ شامل ہو جائیں، میں ڈرتا ہوں یہ لفظ کہتے ہوئے، لیکن اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آ جایا کرتا ہے جیسے قوم لوط کے اوپر آیا. وہ یہ معاملات انفرادی نہیں کرتے تھے، بحیثیت قوم یہ کام کرتے تھے. تو ہم اگر بحیثیت قوم اس کام کے اندر شامل ہو جائیں گے تو ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، پکڑ نہ آ جائے. کیا مشکل ہے اللہ کے لیے. آپ کے سامنے دنیا کا نقشہ بدل نہیں رہا. عراق ایک ملک تھا ہستہ بستہ، کیا ہوا اس کا؟ افغانستان، کشمیر، بوسنیا، چیچنیا، شام، اردن، فلسطین، کتنے نام لوں، یہ سب انسانوں سے بھرے ہوئے ملک تھے، ہنستے بستے ملک تھے. کہاں گئے اس کے باشندے، کہاں گئے وہ سب لوگ؟ تو ہم کس غلط فہمی کا شکار ہیں؟ اللہ کا اذن آنے میں دیر نہیں لگتی. اگر کچھ لوگ توبہ استغفار کرنے والے نہ ہوں، کچھ لوگ اللہ اللہ کرنے والے نہ ہوں، تو پاکستان تو بہت پہلے لپیٹ میں آ چکا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، چلو کچھ لوگ اگر برائی کے کام کر رہے ہیں تو کچھ لوگ نیکی کے کام بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں اپنا عذاب روک لیتے ہیں. ورنہ اگر ہم دیکھیں تو بحیثیت قوم ہم سب اس گناہ کے اندر شامل ہو گئے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کا ذکر ہے. میں مختصر آپ کو صرف جو یہاں بات سمجھانا مقصد ہے وہ بتاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، ان کے لیے کتابیں لینے کے لیے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی. جب کتابیں لے کر آئے تو آگے وہ لوگ ایک بچڑا بنا کر اس کی پوجا کر رہے تھے، شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. اللہ تعالیٰ کو بہت ہی اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے، غصہ ہوئے، اور فرمایا، انہوں نے کہا ہم توبہ کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ توبہ کیسے ہوگی، ذرا توبہ سن لیجئے ان کی، پھر کیسے ہوئی. فرمایا ان کے اندر 3 گروہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے جس نے شرک کیا، بچڑے کو پوجا، فرمایا ان سب کو قتل کیا جائے گا. یہ ان کی توبہ ہے کہ چپ چاپ قتل ہو جائیں. جو قتل ہوتا جائے گا فرمایا اس کو شہید کا ثواب ملتا جائے گا. یہی توبہ ہوگی اس کی. اور ایک وہ گروپ ہے کہ جس نے شرک تو نہیں کیا
مگر روکا بھی نہیں ہے. فرمایا یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہے. روکا نہیں، خود نہیں کیا مگر روکا بھی نہیں برائی کو. اور فرمایا تیسرا وہ گروہ ہے جو ان کو باقاعدہ روکتے رہے. فرمایا جو روکنے والے ہیں وہ ان کو قتل کریں گے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ آپس میں رشتہ دار تھے، تلواریں لے کر نکلے. جنہوں نے توبہ کرنی تھی ان کو حکم تھا گھروں کے آگے بیٹھ جائیں سر جھکا کے. اب تلوار لے کر نکلے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام. اب رشتہ دار تھے سارے آپس میں، کسی کا تایا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں. اب وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے تھے، تلوار نہیں اٹھتی تھی. کہا یا اللہ رحم فرما دیں، معاف کر دیں، ہم تو توبہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے اس حکم کو پورا بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں آگے اپنے کسی پیارے کا چہرہ نظر آ جاتا ہے، تلوار نہیں اٹھتی. سنی اللہ نے ان کی توبہ کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم قتل ضرور کرو گے تب ہی ان کی توبہ ہوگی، لہٰذا ہم فرمائے انتظام کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کالے بادل بھیج دیے، ایک دم اندھیرا ہو گیا، اتنا اندھیرا ہو گیا کہ لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے چہرے پہچاننا مشکل ہو گئے، اور حکم آیا آپ قتل کرنا شروع کرو. لہٰذا ان کو قتل کیا جانا شروع کیا. قتل کرتے گئے حتیٰ کہ عورتیں بچوں کو اٹھا کے میدان میں نکل گئیں روتی ہوئی، اور کہا کہ یا اللہ رحم فرما دے، ہمیں ایسے ہی معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بس اب ہاتھ روک لیں. لیکن جب کالے بادل ہٹے تو دیکھا 70,000 یہودی اس ٹائم قتل ہو چکے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اگر غضب میں آ جائیں تو پھر اللہ کے غضب کو کون ٹھنڈا کر سکتا ہے؟ اس لیے فحاشی کا کام تنہائی میں بھی برا، لیکن مل کر اجتماعی طور پر کرنا یہ اللہ کے عذاب کو کھینچنے کے لیے کافی ہے. آخر میں ایک حدیث سنا کر بات مکمل کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور روایت حدیث ہے خمسہ بخمسن، کہ 5 کے بدلے 5. فرمایا یہ 5 کام جس قوم میں بھی آ جائیں گے ان کے بدلے میں خود بخود 5 کام ہو جائیں گے. وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے گی. دیکھیں فحاشی ہر زمانے میں رہی ہے لیکن ڈھکی چھپی رہی ہے. فرمایا یعنی فحاشی عام ہو جائے گی، یعنی ایک وہی گروہ جو کرنے والا، ایک وہ گروہ جو خود تو نہیں کرتا فحاشی لیکن دوسروں کو روکتا بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ جانے ان کا کام، یہ بھی کسی طرح سے خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہے. یہ قلبی طور پہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے. تو فرمایا جس قوم کے اندر بے حیائی فحاشی عام ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو مہلک بیماریوں میں مبتلا فرما دیں گے. اللہ اکبر. آج ہم ایسی ایسی بیماریوں کے نام سنتے ہیں ہمارے بڑوں نے کبھی نہیں سنے تھے. کبھی ایڈز ہے، کبھی ڈینگی ہے، ابھی آج کل کرونا وائرس چلا ہوا ہے. یہ قیامت تک چلتے رہیں گے. یہ اللہ کا عذاب ہے. نام کچھ بھی ہو، نام بدلتے رہیں گے. یہ اللہ کا عذاب ہے. جب بھی کوئی قوم فحاشی اور یعنی میں مبتلا ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بیماریاں. کیوں؟ فحاشی کے ذریعے انسان اپنے جسم کو لذت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی جسم کی لذت کو ختم کرنے کے لیے اس جسم کو بیماری میں مبتلا کر دیتے. اللہ فرماتے لو اب لے لو لذت تم، اسی جسم کے لیے تم نے یہ فحش کام کیے نا، اب تم بیماری کا مزہ چکھو. پھر فرمایا کہ جس قوم کے اندر ناپ تول کے اندر کمی شروع ہو جاتی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم پر کسی ظالم حکمران کو مسلط کر دیتے. الیکشنز کی ساری کہانی ختم ہو گئی. اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. دیکھیں ایک ظالم حکمران کسی قوم کے اوپر آ جائے تو یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ قوم تو بڑی نیک تھی اور اللہ تعالیٰ نے بڑی زیادتی کی کہ اس کے اوپر ایک ظالم بندہ بھیج دیا، ساری قوم کو پیس کر رکھ دیا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ قوم کے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ظالم بندہ اوپر بٹھا دیا جاتا ہے. سب کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کو اتارو. اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کو بیٹھے رہنے دو. سب زور لگا کے بھی اس کو اتار نہیں پاتے، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے. اب قوم مہنگائی کا رونا رو رہی ہے، کبھی آٹا ختم، کبھی بجلی ختم، کبھی گیس ختم، روتے رہو. اب یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اس لیے فرمایا جب کوئی قوم ناپ تول کے اندر کمی شروع کر دیتی ہے
اللہ ظالم حکمران کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ تیسرا فرمایا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ کو بوجھ اور تاوان سمجھنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ تو خام پہ بوجھ ڈالا گیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، چیزیں ناپید ہو جاتی ہیں، آؤٹ آف ریچ ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو قحط ایسے ہوتا تھا کہ علاقے میں بارش نہیں ہوئی تو اسی علاقے میں سبزی اگتی تھی، وہی لوگ کھاتے تھے، تو یہ تو پہلے زمانے کی بات ہے۔ اب چونکہ ٹرانسپورٹ بہت فاسٹ ہے تو ایک علاقے میں بارش نہ ہو تو دوسرے علاقے کی سبزی فروٹ سب پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اب قحط سالی کیسی ہوتی ہے کہ دکانیں پھلوں سے، سبزیوں سے، گوشت سے بھری ہوتی ہیں، انسان کی خریدنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ یہ قحط سالی اس سے زیادہ بری ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ پڑا ہوا ہے، مارکیٹ بھری ہوئی ہے، خریدنے والا خرید ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا جب کوئی قوم زکوٰۃ کو بوجھ اور تاوان سمجھنا شروع کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ فرمایا جس قوم کے اندر عہد شکنی آسان ہو جائے، وعدے کو توڑنا، آج بزنس کمیونٹی مارکیٹوں میں وعدہ تو مذاق ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ چیک جیسی چیز کے اوپر بھی، چیک ایک وعدہ ہے اور اس کے اوپر بھی لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں، فراڈ کر جاتے ہیں۔ فرمایا عہد شکنی جس قوم کے اندر عام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر کسی دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں، کسی دوسری قوم کو۔ اور آخری بات کہ جس قوم کے اندر حکم خدا کو توڑنا آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کی جاتی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم کو نا اتفاقی اور آپس کی خانہ جنگی کے اندر ملوث فرما دیتے۔ خمسہ بخمس، یہ 5 چیزیں ہوں گی، یہ 5 عذاب اللہ کی طرف سے آ جائیں گے۔ لہٰذا ہم سب کو مل کر سوچنا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کیا ہم نے خدا نخواستہ ان یورپینز کی طرح زندگی گزارنی ہے جن کی جوانی میں تو 4 دن ہوتے ہیں اور بڑھاپا آتے ہی ان کے اپنے بچے ان کو اولڈ پیپل ہوم میں چھوڑاتے ہیں، یا اکثر کسی فلیٹ کا جو ہے دروازہ لاک ہوتا ہے، اس میں سے بدبو آتی ہے، پڑوسی شکایت کرتے ہیں، دروازہ توڑا جاتے ہیں تو اندر کوئی بوڑھا یا بڑھیا مرے پڑے ہوتے ہیں، اس کو ہفتہ گزر چکا ہوتا ہے، لاش میں سے بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے۔ یہ ان کا انجام ہے۔ تو کیا ہم اپنی قوم کو اس انجام کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، یا وہ پاکیزہ زندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، ہمیں سکھائی ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جہاں ہم اپنے بزرگوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اپنے گھر کی برکت سمجھتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی والی زندگی کو اختیار کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی دماغ کی سوچوں کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں پاکیزہ جگہ یعنی جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے ذکر کر لیجئے۔ اب ہم کلمے کا ذکر کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ہم کلمے کا ذکر کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص قیامت کے دن پیش ہوگا، میزان عمل پہ ترازو میں اس کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں تھوڑی ہوں گی اور اس کو ڈر ہوگا کہ اب میں جہنم میں پھینک دیا جاؤں گا، لیکن ایک شخص آواز لگائے گا کہ جلدی نہ کرو، اس کی ایک نیکی باقی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک پرچہ کاغذ کا ایک ٹکڑا دیا جائے گا جس پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، یہ جیسے ہی نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ جھک جائے گا۔ اس لیے کلمے کو اور اس کے ذکر کو ہلکا نہ سمجھیں، پوری توجہ دھیان کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر محبت کے ساتھ کلمہ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ۔
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله 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 الله
Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah.
کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ زبان کو تالو سے لگا لیں اور اپنے قلب کی آواز کو سنیں۔ یہ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، ہمارے